السلام علیکم شاہ صاحب، آپ کو 50 سال ہو گئے نعت پڑھتے ہوئے، صدارتی ایوارڈ بھی ملا، دنیا کے اندر اور بہت سارے اعزازات، انعامات اور اکرامات سے نوازا گیا دنیا دار لوگوں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے بھی. اور روحانی طور پہ آپ اندر کیا محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کیا انعامات اور اکرامات کی بات؟ میں بیٹا جی آپ سے ایک تو یہ میں وضاحت کر دوں کہ صدارتی ایوارڈ نہیں تھا، وہ نیشنل سیرت ایوارڈ تھا جو میری بک پہ ملا تھا، عبدہ و رسولہ پہ، جو میری پہلی نعتیہ کتاب آئی تھی جب میرے حرمین شریفین کے اسفار شروع ہوئے 92 میں پہلا میرا سفر ہوا. میں 40 کراس کر چکا تھا اس وقت. اللہ نے مجھے، حالانکہ پڑھتے تھے نعتیں بلا لے مدینے مجھے اور یہ وہ، لیکن وہ اس کی باری اس وقت ہی آئی 92 میں آئی جب لکھا ہوا تھا. تو اس کے بعد تو پھر چل ہر سال 1 یا 2 دفعہ، تو 35-36 سفر آج تک الحمدللہ ہو گئے میرے حرمین شریفین. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نیشنل سیرت ایوارڈ تھا، فاروق لغاری پریزیڈنٹ تھے پاکستان، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ان کے ہاتھ سے ملا تھا، اس لیے لوگ اس کو صدارتی ایوارڈ کہنے لگ جاتے ہیں. تو ایوارڈ مجھے بہت ملے، واقعی آپ کی بات ہے. یہ جو ہے نا اس قسم کے کوئی میرا خیال ہے کہ 2-3 ہزار ہوں گے میرے پاس. یہ جو ہے یہ ایوارڈ ہے نا جو مختلف تنظیموں سے ملتے ہیں، باہر کے ملکوں کی تنظیموں نے مجھے دیے، ادبی تنظیموں نے دیے، اسلامک تنظیموں نے دیے، وہ دیٹس ایلس. تو دوسری بات آپ نے فرمائی نعت کے حوالے سے روحانی دنیا میں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی یہ نصیحت تھی کہ جو کچھ تم ہو، جو کچھ تم کہہ رہے ہو، یہ اپنا کوئی کمال نہیں سمجھنا، اس کو محض اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھنا ہے. تو جب تم یہ سمجھو گے نا کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، نعرے لگیں گے فلاں زندہ باد، مان زندہ باد، گیلانی زندہ باد، فلانا، اس پر نفس پھولے گا، اس وقت فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، اپنی نفی کرنی ہے. تو پھر تمہاری نعت کا میں سوز بھی پیدا ہوگا اور اس سے محبوبیت بھی ملے گی، عوام میں بھی ملے گی، خواص میں بھی ملے گی. تو میں للہ آپ سے، مطلب کہ واللہ باللہ تاللہ آپ سے کہتا ہوں کہ جب کوئی نعرہ لگاتا ہے نا زندہ باد، تو خدا کی قسم میرا دل کرتا ہے کہ یہ نہ کہے. میں منع کرتا ہوں، اور مجھے منع کرنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ یار کہیں اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی بڑا یہ منع بھی کر رہا ہے تو یہ بھی دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ یار یہ بڑا مستغنی ہے ان چیزوں سے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ یہ جو ہمارا سٹائل ہے نا والد صاحب والا نعت پڑھنے کا، اس میں بازاری پن نہیں ہے. اس لیے آج کل جو سٹیج پر نعتیں ہو رہی ہیں نا، اگر یہ پچھلے دور کے بزرگوں کے سٹیج پہ ہوتی تو ان کو وہ ڈنڈے مارتے، بلکہ اتار دیتے تھے. جب کوئی آگے کرتا تھا ہے بھی کوئی کرتا تھا نا کہ یہ کون ہے، اس کو اتار. آج کل تو وہ جو سب سے معروف نعت خواہ ہیں وہ بھی ہے سے نعت جی کرتے ہیں. یعنی پہلے وہ سر ملاتے ہیں، کون سے اس میں ملانا ہے، سر ملا کے پڑھنا ہے، یعنی تلاش کرنا ہے کہ اس کے اوپر کون سی وہ بہر آئے گی، کس سر سے پڑھنا ہے ہم نے نا، سا سے پڑھنا ہے، رے سے پڑھنا ہے، گا سے پڑھنا ہے، کیا سارے گا ما پا. تو اس چیز کا وہ نہیں، وہ کہتے تھے کہ نظریاتی نعت ہو، ختم نبوت کیا وہ ہو، دفاع ختم نبوت کے لیے ہو، دفاع صحابہ کے لیے ہو، دفاع اہل بیت کے لیے ہو، اور رد بدعات کے لیے ہو، رد شرک کے لیے ہو جی، یا ثقافت کے حوالے سے آپ جو بد تہذیبی ہے اس کے حوالے سے ہو. یہ جو آ کے یہ کر کے میں ویسے اس طرف آنا نہیں چاہتا تھا، آپ نے بات کر دی ہے تو پھر ضروری ہے کہ مکمل ہو کہ اس وقت جو موجودہ سٹیج پہ نعت چل رہی ہے اور پیسوں کی بارش ہو رہی ہے اور آپ بھی ساتھ مل کے پڑھیں، اور اس کے بارے میں اگر یہ ان بزرگوں کے دور میں ہوتا جن کے سامنے آپ کو نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، جی، تو کیا وہ اس کو برداشت کرتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ بعض تنظیموں کے نا اپنے نعت خوان ہوتے تھے، جو بزرگ جب کہیں جاتا تھا تو ان کے ساتھ وہ لوگ ہوتے تھے. اور میں نے دیکھا ہے کہ خان محمد کمتر ہوتے تھے، وہ تنظیم کے نعت خوان تھے، ان کے ساتھ اور پھر ہم نوا ہوتے تھے، وہ مل کے پڑھتے تھے، ہے وہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کے کلام میں کم از کم جان ہوتی تھی. کلام ان کا کوئی بے ڈھنگا نہیں ہوتا تھا،
نظریاتی ہوتا تھا، وہ اس لیے وہ ہے بھی برداشت کر لیتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ مجبوری ہے اس علاقے، خصوصاً سرائکی علاقے میں، کہ چلو میوزک کے تو بغیر ہے نا کم از کم، اور اگر یہ پڑھ رہے ہیں لگا رہے ہیں تو یہ اپنے سر کے حوالے سے کر رہے ہیں، کم از کم موسیقی کے اس سے پا رہے ہیں یا معروف گانوں کی طرزوں پہ نہیں ہے. اور اگر کسی نے کسی معروف گانے کی طرز میں پڑھ دیا ہے تو اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ گانوں کی طرز، یہ کو گانوں کی طرز ہے. اس نے کبھی گانے سنے ہی نہیں تھے، اس وقت اتنے عام نہیں تھے جس طرح اب ہے کہ موبائلوں میں گانے لگ رہے ہیں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ گانے ہیں، بسوں میں چلیں گانے لگ رہے بج رہے ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ یہ گانے تو مشہور ہیں. باقاعدہ گانا آتا ہے، ہٹ ہوتا ہے، اور اس کے فوراً بعد اسی کے ساتھ کی نعت بھائی جان وہ پھر ہم نے دیکھا کہ کتابچے چھپتے تھے نعتوں کے، تو اس پر لکھا ہوتا ہے یہ فلاں گانے کی طرز پہ، فلاں گانے کی طرز پہ، فلاں، یعنی گانے کا نام لکھا ہوتا تھا اوپر، وہ اس کا جو مکھ ہوتا ہے نا گانے کا، اس کو اوپر دیا جاتا تھا کہ یہ اس طرح پڑھنی ہے آپ نے، یعنی پروموٹ سر لگانی ہے اس گانے کی. پروموٹ کیا جاتا تھا کہ اس کو آپ نے یہ پڑھنا، سن وے بلوری اکھ والیا، یا وہی کنڈلاں دے والاں والیا تیرے نال پیار پا لیا. اب اس کو کیا کیا انہوں نے، عرشاں تے جان والیا تیرے نال پیار پا لیا. اور ایک کن نے پا لیا، اللہ نے پا لیا. لا حول ولا قوت، اللہ کو اس طرح کے پیار ورت ڈالتا تھا، اور اس طرح کی ذاتیں ہوتی تھی. تو وہ اب ہمارے علماء میں مداحنت آ گئی، یا یہ ناراض ہو جائے گا، یا انتظامیہ ناراض ہو جائے گی، ہماری فیس میں کمی ہو جائے گی، ہمیں یہ بلائیں گے نہیں آگے سے. نعت خان کی اہمیت ہوگی، نعت خان کو بلائیں گے، لوگ چاہتے ہیں ان کو سننا، لہٰذا چلو خاموش ہی رہو. کیا اس مداحنت کی وجہ سے نعت کا حق نہیں مارا جا رہا؟ میں کہتا ہوں کہ مداحنت جو ہے اس قدر شدید ہو گئی ہے، یعنی اس کا میں نے کئی دفعہ علماء سے کہا، میں نے کہا جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے کیا؟ میں نے کہا یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اپنے حبیب کو کیسے بناؤں. وہ کبھی یوں کر کے بناتا تھا، کبھی زلفیں یوں کر کے ڈالتا تھا، کبھی یوں کر کے گراتا تھا. کہتا نہیں نہیں سونا بنے. اللہ والا بلک، میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ نعت کا مفہوم یہ تھا. تو میں نے کہا حضرت آپ منع نہیں کر رہے، میں منع کروں گا کہیں گے جی حاسد ہیں ہمارا یہ ڈرتا جل رہا ہے ہم سے، ہماری نعت جو چل رہی ہے لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ اٹھ کے منتظم سے کہتے یا اس نعت خان سے کہتے کہ بکواس بند کر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے وہ اور اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے، اللہ کی قدرت کو تو محدود کر رہا ہے. اور تو عام جو فنکار جیسے ہوتے ہیں، وہ ایک نقش بنایا اور نہیں بنا، یار صحیح نہیں بنا پہاڑ دے انہوں، یا ہم شاعری کرتے ہیں. تو اللہ کی تخلیق پہ اعتراض، تخلیق جو صفت ہے اس پہ اعتراض اٹھانے والی بات ہے. شرم نہیں ہے تو بات تو آپ کی ٹھیک ہے. میں تو یا اللہ اتنے بات سے تو آپ جان نہیں چھوٹے گی، آپ کا فرض تھا کہ آپ منع کرتے. بس جی کی کریے شاہ صاحب بس. تو اس قسم کے بے شمار واقعات ہیں جی. تو آخری جو میں بتاتا ہوں کہ عطاء المومن شاہ صاحب مرحوم ہے، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے جو صاحبزادے تھے سیکنڈ لاسٹ، ان میں یہ تھا، وہ آخری دم تک انہوں نے نہیں چڑھنے دیا. اس کو دیکھا بھی کسی کو ایک پڑھ رہا تھا تو اس وقت آگے یہ میرا خیال ہے جھانگ والے دوست تھے ہمارے، تو بھاگے، اسٹیج چھوڑ کے بھاگے. انہوں نے کہا کدھر گیا؟ اس طرح ایک اور نعت خان تھا، اس کا کیا بس گھنگروں کی کمی تھی، باقی ناچوں نے خود کدھر آ بلاؤ ذرا انہوں، خدا کا واسطہ. وہ بھاگ جاتے تھے، فیس بھی چھوڑتے تھے، کدھر نکلیں گے ہم یہاں سے، شاہ جی ہیں بیٹھے ہوئے. تو ہمارے اس سب کو روکنا کیسے ممکن ہے؟ آپ ماشاءاللہ سب سے سینئر نعت خواں اس وقت پاکستان میں، اور آپ کا جو رتبہ ہے وہ بھی مسلم ہے سب کے یہاں، سب مانتے وہ ہیں. سمجھتے بھی ہیں، مانتے نہیں ہیں یا مانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں، ان دونوں میں سے ایک اس کا بات. کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ علماء اس پر کام کرے. جو عالم روکنے کی کوشش کرتا ہے اس کو بلایا نہیں جاتا اگلی دفعہ. یہ بات ہے نا. تو اس حوالے سے پھر کیا ہو سکتا ہے، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو حوصلہ ہوا ہے. اب وہ چل رہے ہیں، مدارس کے جو علماء ہیں، محتممین ہیں، ان کو چاہیے کہ جب اپنے وہ جلسے کرائیں تو وہ شرط رکھیں کہ بھی یا تو اگر تم نے آنا ہے تو پھر یوں حرکتیں نہیں کرنی.
لیکن جو سامنے سامعین کا مجمع ہے وہ بھی تو کئی دفعہ چاہتا ہے کہ ایسا 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 ہو. تو بھائی اس طرح کرتے 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 ہم نے سامعین کے ذہنی سانچے کو اس طرح کو ڈال دیا گیا. اب اس میں آپ چورس ہے تو اس میں گول والا بال ڈالیں گے تو وہ نہیں ٹکے گا, گول والے میں چورس. اب ان کے ذہنوں میں ایک من چکا ہے کہ یہ ہم نے سننا ہے اور یہ نہیں سننا, یہ ان کے ذہنوں میں سماتا ہے, یہ نہیں سماتا. اب حیرت ہوتی ہے, میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور کیا کہتے ہیں نا, لوگ جو ہیں وہ کوئی منہ کسی اور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی بیت اللہ شریف کی طرف اب منہ نہیں ہے ان کا. تو میں کہتا ہوں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اے نہیں بے نہیں. ابا جی نے بھی خواب دیکھا تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, شاید یہ قادیانیت کے حوالے سے ہے کہ بھئی رسول اللہ موجود ہے اور قادیانی لوگ جو ہیں وہ رسول اللہ کا قبلہ چھوڑ کے دوسری طرف انہوں نے مرزا غلام احمد کو قبلہ بنایا معاذ اللہ. تو اسی طرح اس کا اور بھی کوئی نکل سکتے تھے کہ یہ روک رہے ہیں جو رسول اللہ کے مخالفین ہیں, سنتوں کے مخالفین ہیں, یا جتنے بھی کام کرنے والے ہیں, مثلا پرویز ہے, غلام احمد قادیانی ہے, یہ فلانے ڈمکانے جو مستشرقین ہیں, ممکن ہے ان کی طرف اشارہ ہو. لیکن پھر ایک دن واضح ہوا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک نعت خوانوں کا ٹولہ ہے, بازار سے گزر رہا ہے, محلے میں سے, بازار میں سے, اور وہ میوزک کے ساتھ, آلات موسیقی کے ساتھ وہ نعتیں پڑھ رہا ہے. تو مجھے غیرت آتی ہے, میں جناب باہر نکل کے تھڑے کے اوپر چڑھ کے تو میں پھر تقریر کرتا ہوں کہ کوئی شرم نہیں آتی, تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تم ایک حلال چیز کے ساتھ, پاکیزہ چیز کے ساتھ غیر حلال حرام چیز جو ہے وہ مکس کر کے کھا رہے ہو. بلکہ میں مثالیں ایسی دیتا ہوں, میں کم بختو شرم کرو, تم پاکیزہ روٹی کو تم گوبر کے ساتھ ملا کے کھا رہے ہو, سالن گوبر کا بنایا ہوا تم نے. تو نعت پاکیزہ چیز ہے جن کا نام تم ہم پاکیزہ چیز ہے جن ہستیوں کا نام لے رہے ہو, ایک پاکیزہ اور مقدس ہستیاں ہیں, مقدسات میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور تم جو مغلظات کے ساتھ ان کو مکس کر کے پڑھ رہے ہو. تو وہ بھی سارا, پھر میں کہتا ہوں دودھ کے اندر تم ایک قطرہ پیشاب ڈال دو گے, شراب ڈال دو گے, سارے کا سارا دودھ جو ہے وہ پورے کا پورا ڈرم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا. اللہ کے بندو, تم اتنے مقدس اس کو نا نعت کو یا حمد کو تم موسیقی کی وہ گندگی کے ساتھ ساری نعت کو بھی پلید کر دیتے ہو, اور یہ ایک توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ تعالیٰ کے نام کی کہ تم نے اللہ اور رسول. باقی یہ کہنا جی کہ وہ ہم تو وہ الفاظ بدل دیتے ہیں, وہ جو گانوں کے الفاظ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ دودھ کبھی بھی اس برتن میں نہیں لائیں گے جس میں پیشاب کیا جاتا ہے. آپ کبھی بھی شراب کی بوتل میں پانی پینا پسند نہیں کریں گے, کیونکہ اس کی نسبت آپ کبھی بھی طہارت والے لوٹے سے, یعنی جو بیت الخلاء میں جو استنجے کے لیے لوٹا رکھا ہوا ہے اس میں پانی نہیں پئیں گے آپ, کیونکہ اس کی نسبت آپ کی طہارت کے ساتھ ہو گئی ہے, غلاظت دھونے کے لیے آئے. تو اس لیے تم کو یہ نہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ پاکیزہ نعتوں کو ان کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ ان کو پلید کرو, اور یہ توہین ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں اپنے نعت خوان دوستوں سے کبھی نہ کرو, تو وہ یہی ہلکے پھلکے دلائل اور یہی کج بیسی کو, جی دیکھیں جی ہم نے تو اس کو ایک بہت ہی ایک عمدہ جناب اس کو ہم نے تراش لیا ہے اور اس میں ہم کو ڈھال دیا ہے جی. اب لوگوں کا ذہن ادھر جاتا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا تمہارا یہ قصور ہے کہ جب کنڈلا والا والیوں والا پڑھتے ہو تو مسجد سے جب آواز آتی ہے تو دھیان جو ہے فوراً مغنیہ یا مغنی کی طرف جاتا ہے, روضہ اطہر کی طرف نہیں جاتا, بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا. سب سے پہلے یار وہ گال سنی, سنی فلانی طرز نہیں, فلانا گانا نہیں, فلانی فلم نہیں. تو آپ نے بجائے مدینے کے رخ کرنے کے, مکے کے رخ نے آپ نے طوائف کا کوٹھا دکھایا اس کو. تو ہاں جی بات تو ٹھیک ہے, سمجھ تو لگ گیا. اچھا پھر مفتیوں کے فتوے موجود ہیں, دارالعلوم دیوبند کے فتوے موجود ہے, بنوری ٹاؤن کا فتویٰ موجود ہے, جامعہ مدنیہ کے مفتیوں کا فتویٰ موجود ہے. مولانا زاہد الراشدی نے خود مفتی ہیں جو گانوں کی طرز پہ کرتے ہیں. تو وہ دیکھیں وہ مفتی جو ہیں جو خود گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں, اب ہر ایک نے اپنے اپنی گور میں جانا ہے, جواب دینا ہے. تو ہمارا تو کام سمجھانا ہی ہے نا جی, وہ برخوردار ہے. اچھا ان بڑی خدمات ہیں ان کی, اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ان کا. لیکن کاش کہ وہ اس کی جو طرز ہے نا وہ اگر اس کو حلال بنا لیں تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں وہ اس چلیں. بہت سوالات ہو گئے اس حوالے سے. ایک آخری
سیاسی سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. جی جی فرمائیں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں آپ ایک سیریز لکھ رہے ہیں میری باتیں ہیں یاد رکھنے کی, ہاں اور یہ اس کا مسودہ بھی پڑھا ہے ہمارے سامنے, آپ نے ایک ترتیب دی ہے جو چند دن میں چھپ کے آ جائے گا. انشاءاللہ. تو اس میں آپ نے مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں بہت سارے کالمز لکھے ہیں اور واقعات لکھے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنے سارے سیاستدان ہیں, اتنے سارے علماء ہیں, لیکن آپ مولانا فضل الرحمان کے اندر آپ نے ایسا کیا دیکھا ہے کہ ساری پارٹیوں کو چھوڑ کے سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی آپ ان کو علماء کرام میں ماشاءاللہ بہت ان کو رسپیکٹ, عزت اور ان کے لیے تعریفی القابات وغیرہ کیا ہے ان کے اندر آپ نے ایسا دیکھا؟ جی عمار, ایسا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو ابھی بتایا کہ مفتی صاحب کے ساتھ میں 1970 سے لگا اور پھر ان کے ساتھ رہا. ہمارے والد صاحب جب یہ اس کا ہوا ہے, تجدید ہوئی ہے, نشست ثانیہ ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد, کیونکہ پہلے امیر تھے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ شیخ الاسلام, دوسرے امیر تھے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ, اور پھر تیسرے امیر مولانا عبداللہ درخواستی. تو جب وہ امیر بنے تو مجھے یاد ہے 67 تھی غالباً, تو یہاں موچی دروازے میں یا دلی دروازے میں کانفرنس ہوئی تھی 3 روزہ. تو میں نے وہاں پر پہلی دفعہ مفتی صاحب کو دیکھا تھا 67 میں. پٹھان حلیہ بھی پٹھان, اس وقت اردو بھی صحیح نہیں بولتے تھے, اس کے بعد تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک اردو ایسے نستعلیق بولنی شروع کر دی تھی. تو اس وقت سے ایک محبت اور ایک پیار والا ان کے ساتھ جذبہ تھا. حضرت درخواستی کے ساتھ تو بہت ہی بے تکلفی بھی تھی, بہت سارے سفر بچپن سے ہم نے شروع کر دیے تھے. تو جمعیت علماء اسلام سے ہماری وابستی وہ اس قافلہ حریت کی ترجمان ہونے کی وجہ سے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی وجہ سے اور ایک انقلابی راستہ اپنانے کی وجہ سے اور ہر سابناج سے, ہر طاغوت سے ٹکر لینے کی بنا پر, ہر حکومت سے ٹکرانے والے مطلب ہے کہ تنظیمیں جماعتیں بنا کر باطل فرقوں کی انہوں نے وہ کی ہے کیا تعاقب کیا. تو اس لیے ان کے ساتھ وہ تھا. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ جمعیت علماء اسلام کی جو قیادت ہے یہ اہل اللہ کی قیادت ہے, ولی اللہ لوگ اس کے امیر بنتے ہیں. تو ہم نے حضرت درخواستی کے اندر جمعیت تو کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ وہ پھل والے سے پھل بھی لیتے تھے, کہتے تھے کیا نام ہے, وہ کہتا جی عبداللہ. کیا کام کرتے ہو جی پھل بیچتا ہوں. جمعیت کا کام کرو گے, کہہ لو جمعیت علماء اسلام زندہ آباد. مطلب کہ یا پھل والے سے وہ گڈیریا کسی کو لے لیں, اس کے ساتھ وہ چھلیاں لے رہے ہیں, کیا نام ہے فلاں, سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ, جی جمعیت کے لیے کام کرو گے. اب ان کے گھر میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, پوتے ہیں, پڑھ پوتے ہیں, ان کو پیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے, بس کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ کا رسول نے فرمایا. چھوٹے چھوٹے 2 2.5 سال کے بچوں کو وہ اللہ رسول کی باتیں بتا رہے تھے. کہہ دو جمعیت علماء اسلام زندہ آباد ہیں جی. تو حضرت دین پوری زندہ آباد, مولانا غلام محمد دین پوری زندہ آباد, حضرت مولانا عبدالہادی دین پوری زندہ آباد, حضرت خلیفہ غلام وہ کیا نام ہے مولانا احمد علی, حضرت اکابر کے نام لے کے زندہ آباد کے نعرے بچوں سے پڑھ پوتوں سے لگوا رہے ہیں. تو ایک حد تک تو ہمیں ہمارے گھر میں چونکہ والد صاحب 53 کی تاریخ میں قائد بھی ہوئے ختم نبوت کے حوالے سے, تو اس سب پھر جمعیت علماء اسلام سے پہلے مجلس احرار میں کام کرتے تھے. تو احرار اور جمعیت کا وہاں بھی ہندوستان میں بھی جمعیت علماء ہند کے ساتھ ایک تھا محبت والا معاملہ. اینٹی سامراج تھے اور وہ بھی اینٹی سامراج تھے. ٹھیک ہے, طریقہ کار میں اختلاف تھا دونوں کا, لیکن بہرحال ہندوستان کی آزادی کے لیے دونوں نے جد و جہد کی اپنے اپنے طرز سے, اپنے طرز سیاست سے. جب پاکستان بن گیا تو وہ حضرت شاہ جی رحمہ اللہ امیر شریعت نے فرمایا کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ میں تو اب صرف ختم نبوت کا کام کروں گا کسی سیاسی جماعت کے. تو آپ لوگ جن کا سیاسی ذہن ہے وہ کسی بھی اپنی سیاسی پارٹیز کے ساتھ مل جائیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ, کیونکہ پاکستان بن گیا, مسلم لیگ جیت گئی ہے. مسلم لیگ ہم پہلے بھی ہمارے کارکن وہاں ہم گولیاں کھاتے رہے ہیں, زنجیریں پہنتے رہے ہیں اور سختیاں سہتے رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بھی اس طرح. پھر یہ ہے کہ ان کے ہاں جذبے والے لوگوں کی کمی ہے, کام کرنے والے لوگوں کی کمی ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جمعیت اس میں چلے جائیں مسلم لیگ نے. ادروائز میرا کوئی حکم نہیں, میری ایک رائے ہے. تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مختلف جماعتوں میں گئے. شیخ حسام الدین میرا خیال ہے عوامی لیگ میں چلے گئے, اپنا کوئی اس میں چلا گیا مسلم لیگ میں چلا گیا, کوئی ANP میں چلے گئے اس وقت کے لوگ.
تو والد صاحب ہمیں شیخو پورہ میں چونکہ اپنی جماعت کا تو وہ نہیں تھا، کوئی مدرسہ بھی ایسا نہیں تھا، کوئی مسجدیں بھی، اور ہمارے جو مسلک کے علماء تھے وہ بھی کچھ ڈھیلے ہی تھے، تو اس لیے وہاں پر وہ بیت الماء اسلام بنانے کے لیے والد صاحب نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری شیخ التفسیر رحمہ اللہ کو ساتھ رابطہ رکھا، وہ لاہور سے ان کو شیخو پورہ لے کے جاتے تھے، ملواتے تھے، وہاں کے لوگوں سے ملوایا، مرید کروایا، وہ گادی فیملی کے لوگ تھے بہت زیادہ وہاں پر، وہ ان کو مرید کروایا حضرت لاہوری کا، پھر حضرت درخواستی کو لاتے رہے، تو اس طریقے سے وہاں کے علماء سے بھی ایک رابطہ رکھا، اور پھر وہاں کی عوام کو ملایا، مرید کروایا، ان مولانا عبید اللہ انور کو لانا، تو اس طریقے سے پھر اپنا ایک حلقہ بنا، اور جمعیت علماء اسلام کا شیخو پورہ میں ختم نبوت کا، اور جمعیت علماء اسلام کا سیاسی کام والد صاحب نے کیا۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب بھی بہت ابا جی کی قدر کرتے تھے کہ یہ وفادار آدمی ہے، یہ بکا نہیں، جھکا نہیں، اس کو بڑی بڑی آفرز ہوئیں، ان کو پتہ تھا کہ پاکستان بننے کے بعد بہت بڑی بڑی آفرز آئیں کہ آپ اپنا زبان و قلم جو ہے وہ ہمیں بیچ دیں، ہم آپ کو مالا مال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر دفعہ ٹھکرایا۔ تو یہ چیز میں نے بھی مولانا صاحب میں دیکھی۔ مولانا صاحب کے ساتھ میری دوستی ہوئی ہے 80s میں، جب مولانا بھی میرا خیال ہے فارغ نہیں ہوئے تھے مدرسے سے، جی نوجوان تھے، تو یہاں لاہور حضرت درخواستی بھی آیا کرتے تھے غلام دستگیر خان کی کوٹھی میں، جو لاہور میڈیسن والے جنہوں کا لوہاری میں جن کا بزنس تھا، تو میں ایم یو کالج کے ساتھ ان کی کوٹھی ہوتی تھی، تو یہاں وہ حضرت درخواستی کو بھی اپنا اس کے لیے لاتے تھے علاج وغیرہ کے لیے، جب حضرت بیمار ہوتے تھے تو مفتی صاحب رحمہ اللہ بھی یہیں آتے تھے، اور تبلیغی جماعت کے جو بزرگ ہوتے تھے وہ بھی یہیں آتے تھے، وہ ان کو اپنے نام انہوں نے مناپلی بنایا ہوا تھا کہ یہ بزرگ تو ہمارے بزرگ ہیں بھی، جب یہاں آئیں گے ہمارے پاس رہیں گے، اور بڑی سخت ماشاءاللہ لگا دیتے تھے، گھر پہ ان کے بچے جناب ڈنڈے لے کے کھڑے ہوتے تھے، خبردار کوئی نہیں آئے گا، کوئی نہیں ملے گا فلاں۔ تو ان دنوں میں حضرت درخواستی بھی ٹھہرے ہوئے تھے، مولانا مفتی محمود بھی ٹھہرے، وہ کئی واقعات ہیں، کچھ میں نے لکھے بھی ہیں اس میں کتاب میں، تو جنات کے واقعات بھی لکھے ہیں، وہاں پر جو واقعہ ہوا وہ بھی لکھا ہے میں نے۔ تو ان کے بچے تو حضرت مولانا فضل الرحمان بھی وہاں اس وقت نوجوان تھے، تو اب والد صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو مولانا درخواستی صاحب کے بچے جو تھے جمیل الرحمان اور فضل الرحمان درخواستی، یہ بھی وہیں تھے اپنے اپنے والد کے ساتھ، تو مجھے بھی انہوں نے وہاں رکھ لیا، تو کچھ دن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ وہاں رہا۔ میری بھی وہی عمر تھی، مولانا میرے ساتھ 1.5 سال چھوٹے، 1.5-2 سال چھوٹے ہیں میری عمر، تو بلکہ میں نے کہا کرتا ہوں کہ میں کہا میرے ساتھ دھیان سے بات کریں، آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، ڈانٹ بھی سکتا ہوں تو پھر ہنستے ہیں۔ تو اس وقت اس کے بعد پھر میں نے ان کے بہت سے واقعات ایسے دیکھے کہ یہ عام مولویوں سے اور عام ہٹ کے ہیں یہ نا، ان کا اخلاق بھی، ان کا کردار بھی، ان کی گفتگو بھی، ان کا کیا کہتے ہیں طرز تخاطب بھی، اور ان کے اندر جو صلاحیتیں میں نے دیکھی، میں نے کہا یار یہ بندہ کیا کر رہا ہے، آپ جماعت کی نماز نہیں چھوڑنی، عشاء کی نماز ہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے جماعت، اور BBC کا سیربین کا ٹائم بھی وہی ہے، اب اس نوجوانی کی عمر میں نہ ابھی مدرسے میں فارغ بھی نہیں شاید ہوا، تو اس کے اندر یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اور وہ پورا سیربین تبصرہ بھی سنتا ہے۔ اب یعنی اس شخص نے چھوٹے ٹیپ ریکارڈر ہوتے تھے اس وقت نکلتے تھے، اپنا یہ ٹرانزسٹر ہوتے تھے، اس ٹرانزسٹر کو اس کے ٹائم پہ لگا دینا، اور اس کو ٹیپ ریکارڈر لگا دینا اس کے ساتھ، اور اس کو آن کر دینا، اور نماز کے فوراً بعد جا کے تو ریکارڈنگ سننی۔ چھوٹی سی عمر میں اگر آپ کے اندر یہ جذبہ تھا نا کہ میں نے کسی سیاستدان بننا، حالانکہ مفتی صاحب کبھی بھی ان کو کوئی سرپرستی نہیں کی انہوں نے سیاسی اعتبار سے، مخالف تھے، کہتے تھے اس کی تعلیم مکمل کرے، پھر اس کو پڑھانے کا بھی تجربہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ ابھی نکلا ہے تو بس۔ تو وہ اس کے بعد میں نے پھر دیکھا کہ یار یہ بندہ اب بیٹھے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، واش روم کے دروازے سے پھر واپس آتے ہیں، سر بستر پر ٹوپی پڑی ہوئی ہے چٹی کپڑے والی، وہ سر پہ رکھتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے کہ میں نے وہاں جا کر خیال ہے سر پہ ٹوپی نہیں، تو میں نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو سر، تو میں سنت، یعنی ایک بندہ جو سنت کا اس طرح لحاظ رکھتا ہے کہ دروازے سے واپس آ جاتا ہے دوبارہ، سر پہ ٹوپی رکھ کے سنت پر عمل۔ پھر میں نے ان کو 24 گھنٹے وضو میں دیکھا، وضو ٹوٹتا ہے،
وہ سب سے پہلے کام ان کا وضو بنانا. راستے میں سفر میں 500-400 پارے تو پاڑی لینے ہیں نا انہوں نے, ذکر اذکار, درود شریف, تسبیحات. بیچ بیچ میں کوئی گپ شپ بھی ٹائم بھی نکال لیتے تھے 5. ہاں بھائی سلمان سناؤ بھائی کچھ. ہاں آج کل ان کی تصویریں بھی چل رہی ہیں, گاڑی میں تو قرآن پڑھ رہے ہیں, جی قرآن کہیں پڑھ, بیٹھے ہیں تو قرآن پڑھ رہے ہیں, جلسے میں بیٹھے ہیں تو قرآن کھلا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں نا کہ وہ مولوی خشک مولوی بھی نہیں ہے, اشعار بھی سنتے ہیں اور ہر قسم کے اشعار سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں, بلکہ کبھی کبھی اپنے بنائے ہوئے بھی سناتے ہیں. پھر میں کہتا ہوں کہ مولانا آپ شعر و شاعری نہ کیا کریں, یہ اس میں فلانے میں سکتہ. کہتے ہیں مجھے لگتا تھا کہ اس میں سکتہ ہے, لیکن وہ دوسرے شاعروں کی نا اصطلاح کرتے ہیں. ابھی اس دن جب میں گیا ہوں ان کے پروگرام میں ختم نبوت والے, ختم قرآن والے میں, تو لوگوں نے شعر پڑھے تو کہتے ہیں غلط پڑھ رہے ہو. پھر میری طرف دیکھ کے ہنسنا, کہتے ہیں دیکھو غلط پڑھا ہے. میں کہا جی بالکل آپ نے صحیح کہا. تو اس مطلب ہے کہ یہ ان کے اندر کچھ اب ہم باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں, ہمارا کام ہے کہ ہم مولانا کو جگائیں, جی مولانا صبح ہو گئی ہے, فجر پڑھ لیں. ٹائم نیا ملک ہے, نئے ٹائمنگ ہے سارا کچھ. جی ہوتا یہ تھا کہ ہمارے کمروں میں آ کے ٹھک 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 ٹھک, سلمان ابرار اٹھو بھائی اٹھو, جلدی آؤ. ساری رات جاگے ہوئے ہیں, گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر ملا لیٹیں, لیکن تہجد کے وقت اٹھنا, تہجد پڑھ کے نماز تک, فجر تک بیٹھنا, نماز پڑھا کے گپ شپ لگا کے ناشتہ چائے وائے کا پی کے پھر سونا. تو یہ جب بندہ باہر کے ملکوں میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اس طرح, تو میں نے ان کے ساتھ خلوتوں میں بھی 1 to 1 بھی میں رہا ہوں ان کے ساتھ, کمروں میں گھروں میں رہا ہوں, کہیں گئے ہیں. اس وقت مولانا بھی کچھ تقاضے نہیں تھے اتنے, تو وہ دیکھنا دوسروں کا بھی مہمان ہو, کبھی ان کے پاس بھی جگہ اتنی نہیں ہے, چلیں آپ یہاں پڑھ جاتے ہیں ادھر. پھر میں نے خلوت میں ان سے کئی سوالات کرنے کی, باتیں دیکھنی سننی. تو اس اعتبار سے مجھے پھر ان کے ساتھ, اب میں کہتا ہوں مجھے اس دن پرسوں چوتھ بھی کسی نے کہا جی کہ ہم نے مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے کوئی کام کروایا, تو مولانا صاحب نے نا کام تو نہیں ہوا لیکن پیسے مانگے کچھ کام کرانے کے. میں نے کہا کہ کام آپ کے اپنا ذاتی واقعہ ہے یا کسی اور کا؟ نہیں جی فلاں کا واقعہ. میں نے کہا اگر آپ کا اپنا واقعہ بھی ہوتا نا تو میں آپ کو جھٹلاتا, مولانا کو میں کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میں نے کہا جی آپ کتنا اس دعوے سے, میں کہتا ہوں میں نے ان کی راتیں دیکھی ہیں, میں نے ان کے دن دیکھے ہیں, میں نے ان کے غربت دیکھی ہے, میں نے ان کے کھانا پینا بھی دیکھا ہے, ان کا دسترخوان بھی دیکھا ہے, ذاتی معاملات میں بھی ان کو میں نے دیکھا. میں نے کہا اس لیے اب کوئی سوری دنیا اکٹھی ہو کے کہہ دے کہ جی مولوی صاحب نے یوں یہ کام غلط کیا ہے, میں کہ جی میں نہیں مانوں گا. تو میرا اتنا اعتماد ہے مولوی صاحب پر. آخر میں ہم درخواست کریں گے سید سلمان گیلانی صاحب سے کہ ہمارے سامعین کے لیے کوئی ایک ایسا قطع جو ان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھیر دے ضرور. اچھا قطع یا کوئی پوری نظم ہو جائے, غزل ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے. اچھا. فون پر لڑکیاں کرتی ہیں بہت تنگ حضور. واہ. فون پر لڑکیاں کرتی ہیں مجھے تنگ حضور, وہ میری شاعری سے سمجھے مجھے ینگ حضور, وہ میری شاعری سے سمجھے مجھے ینگ حضور. اور کوئی تعویذ ملے ایسا چھٹے جان اس سے, کوئی تعویذ ملے ایسا چھٹے جان اس سے. ایک ملنگنی سی لگے, کچھ ملنگنی سی لگے مجھ کو میری مانگ حضور, کچھ ملنگنی سی لگے مجھ کو میری مانگ حضور. کیوں ملنگنی لگ رہی ہے کہ بات بے بات کبھی ہنستی کبھی روتی ہے, بات بے بات کبھی ہنستی کبھی روتی ہے. مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھنگ حضور, مجھ کو ہے پختہ یقین پیتی ہے وہ بھنگ حضور. اور ہیر کی قبر پہ نذرانوں چڑھاووں کے لیے, ہیر کی قبر پہ
نذرانوں چڑھاووں کے لیے ہر جمعرات کے دن جاتی ہے وہ جھنگ حضور، ہر جمعرات پہنچ جاتی ہے وہ جھنگ حضور۔ اور ٹانگ ہم ٹانگ کو کہتے ہیں، ٹانگ ہم ٹانگ کو کہتے ہیں تو انگلش میں زبان، ٹانگ پنجابی میں ہے ٹانگ تو انگلش میں زبان، ٹانگ ٹانگ پنجابی میں ہے ٹانگ تو انگلش میں زبان، خوب چلتی ہے چلاتی ہے وہ جو ٹانگ حضور، خوب چلتی ہے چلاتی ہے وہ جو ٹانگ حضور۔ اور شکی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی، شکی نظروں سے، شکی نظروں سے مجھے دیکھتی ہے گھر والی، وقفے وقفے جو آتی ہے مجھے کھانگ حضور، وقفے وقفے سے جو آتی ہے مجھے کھانگ حضور۔ اور کچھ تو گیلانی جی فرمائیے کیوں چپ چپ ہے، کچھ تو فرمائیے، جیسے آپ نے آخر میں فرمائش کی، کچھ تو فرمائیے گیلانی جی کیوں چپ چپ ہیں، ہائے لگ جائے زباں پر نہ کہیں زنگ حضور، ہائے لگ جائے زباں پر نہ کہیں زنگ حضور، ہائے لگ جائے زباں پر نہ کہیں زنگ حضور۔